اس پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے بات کی وار لارڈ سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ہسٹری میں اس کو بڑا رومانٹیسائز کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک ناول بھی لکھا ہے دا رومانس آف تھری کنگڈمز۔ اس نے کوئی کہتے ہیں کہ کوئی چین کی سب سے بڑی آرمی کھڑی کر دی اور کوئی 3 سال تک یہ کوریا کے اوپر حملے کرتا رہا۔ گرینڈ کینال اس میں بنائی تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ لاکنگ سسٹم ایجاد کیا۔ ایسٹرن جن ڈائنیسٹی آتی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساؤتھ کو تو وہ رول کر رہے تھے، لیکن نارتھ میں انویژنز بھی ہو رہی تھی۔ لیکن اس کا انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ سر اگر آپ ایسٹرن جن ڈائنیسٹی کو آپ دیکھتے ہیں، پولیٹیکلی کلچرلی انہوں نے بڑا اپنے آپ کو فلرش کیا، تو کس طرح انہوں نے مینیج کیا؟ ایک طرف انویژنز بھی ہو رہی لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں لٹریچر میں کلچر میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو وہ بنیادی طور پہ وہ رومانس نہیں ہے جو نوجوان لوگ جی سر جب جس کا داؤ لگتا تھا وہ اس سے کوئی فرمان جاری کروا دیتا تھا کبھی۔ تو وہ ہم جو ہسٹری پڑھتے ہیں وہ تو انہی زبانوں سے ہم تک آئی ہے، تو اور انگریز غالب رہا ہے، یورپ غالب رہا ہے، امریکہ غالب رہا ہے، تو ہم وہ ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو وہ اپنی ہسٹری بتاتے ہیں۔ تو چین کی سوچ بڑی مختلف ہے، اور یہ سلسلہ شروع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو آپ نے کیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ چینی کیا سوچتے ہیں۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ انڈرسٹینڈنگ چائنا کی یہ 4تھ ایپیسوڈ ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے گولڈن ایج آف چائنا ہان ڈائنیسٹی کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج اس ایپیسوڈ میں اینشنٹ چائنا کی دیگر ڈائنیسٹیز کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے پروفیسر اظہر احمد صاحب۔ سر بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ جی بہت شکریہ، الحمدللہ۔ اچھا سر، ہان ڈائنیسٹی کے حوالے سے ہم نے بڑی تفصیلاً ڈسکشن کی، لیکن جب یہ ٹوٹتی ہے اس کے بعد پھر 3 کنگڈمز کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ کیسے وجود میں آئے؟ جی دیکھیے، بنیادی طور پہ تو جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ اتار اور چڑھاؤ، عروج و زوال تو تاریخ کا حصہ ہے۔ جب آپ کا ایک نظام چلتا ہے، ایک پیک پہ پہنچتا ہے، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں، بادشاہ بھی ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کے اندر کچھ رعونت، کچھ غرور وہ آ جاتا ہے۔ لوگ بھی ان سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم تنگ آ جاتے ہیں، مختلف گروپوں میں لوگ جو ہیں وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سر اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں، تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ زوال آ جاتا ہے۔ تو ہان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اس کا جو آخری رورل تھا ساؤ ساؤ اس کا نام تھا، اس کی ڈیتھ کے بعد جو ہے اس کا جب بیٹا آیا، اس وقت تک وہ خیر وہ سلسلے شروع ہو چکے تھے، لڑائیاں شروع ہو چکی تھیں، وہ کمزور ہو رہی تھی۔ تو اس کے بیٹے نے جب ٹیک اوور کیا تو اس نے خود ہی جو ہے وہ سلطنت ختم کر دی، اور اس نے صرف اپنا ایک جو علاقہ تھا جس میں اس کا کنٹرول تھا، وہاں پہ اس نے اپنی ایک وئی ڈائنیسٹی کے نام سے اس نے اپنی ایک جو ہے وہ ڈائنیسٹی جو ہے اس کا اعلان کر دیا۔ تو باقی پھر 2 اور وارڈ لارڈز جو اپنے اپنے علاقوں میں مضبوط تھے، انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں پھر جو ہے وہ اپنی اپنی جو ہے ڈائنیسٹی کا اعلان کر دیا۔ تو اس طرح وہ جو ہے وہ 3 کنگڈمز کے نام سے مشہور ہو گیا، جس میں آپ کا ایک تو یہ تھاؤ وے، شوہان اور ایسٹرن وو، یہ پھر آپ کی 3 کنگڈمز جو ہیں یہ بن گئی۔ اچھا سر، اس پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے بات کی وار لارڈ سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ہسٹری میں اس کو بڑا رومانٹیسائز کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک ناول بھی لکھا ہے دا رومانس آف 3 کنگڈمز۔ وائی سو؟ جی بالکل۔ اچھا، ایک تو یہ جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی کہ وہ تازہ تازہ لکھنے کا مواد مل گیا تھا لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور اب تک بہت سے لوگوں نے لکھنا سیکھ لیا تھا۔ اس وقت تو سیکھ رہے تھے، وہ پیپر بھی ہر ایک تک نہیں پہنچا تھا، قلم، تو وہ چیزیں ان کے پاس آ گئی تھی۔
تو وہ آپ کی ہسٹری جیسے ہم نے کہا ڈائنیسٹی میں جی مرتب ہونا شروع ہو گئی. تو اب آپ کے پاس وہ بھی آ گئی کہ جناب علی جب آپ کی یہ 3 کنگڈمز کی ہسٹری بھی بڑی اچھی طریقے سے لکھی گئی لوگوں نے، کیونکہ وہ ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ لٹریچر، پوئٹری وہ چلی. تو یہ جو ناول ہے یہ تو بہت دیر میں آیا، یہ تو منگ ڈائنیسٹی میں لکھا گیا، ٹھیک. لیکن اس نے وہ پیریڈ کور کیا، اور اس میں وہ ہان کی بھی آخری دنوں میں وہ جو سول وار جی سر. ہوئی اور وہ سارے سلسلے ہوئے. پھر اس دور کے اندر قحط سالی اور یہ قدرتی آفات بھی بہت آئیں. تو وہ لوگوں کے آپ کو پتہ نا کہ وہ جذبات پھر وہ ان چیزوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں، اس پہ پوئٹری بھی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ جو ناول کی آپ بات کر رہے ہیں، رومانس آف دی 3 کنگڈمز، تو وہ بنیادی طور پہ وہ رومانس نہیں ہے جو نوجوان لوگ جی سر. وہ بنیادی طور پہ وہ ہسٹری ہی ہے 3 کنگڈمز کی. اس میں انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ کس طرح، اور اس کو رومانس کا نام اس طرح دیا گیا ہے کہ اس میں وہ ایک بادشاہ کو جو ہے وہ ویلن کے طور پہ وار لارڈ کو پیش کرتے ہیں کہ یہ اس نے بڑا ظلم کیے اور وہ کیے. ایک کو جو ہے وہ ہیرو کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا تھا، اپنی قوم کو متحد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا. تو اس طرح انہوں نے کیریکٹرائزیشن کی مختلف جو وار لارڈز تھے اور جو بادشاہ تھے ان کی کیریکٹرائزیشن اس طرح کی کہ جس طرح آپ سٹوری یا ناول لکھتے ہیں، اور بیسیکلی وہ سارے واقعات انہوں نے اس انداز میں اس کے اندر بیان کیے. تو یہ بہت مشہور ہو گیا. اور یہ چینی لٹریچر کے اندر، چین کے جو ہے لٹریچر میں کوئی 5 جو کلاسک ناولز کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ پڑھے گئے، یہ ان میں سے ایک ہے جسے کہتے ہیں کہ چین میں، بلکہ چین کے گرد و نواح میں بھی جو ہے ایسٹرن ایشیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتابوں میں سے یہ ایک. آج کل بھی اویلیبل ہے سر؟ جی بالکل. اس کی کچھ میرا خیال ہے ترجمہ بھی کوئی کوشش کی گئی تھی فرانسیسی زبان کے اندر اور کچھ 1-2 اور زبانوں کے اندر، لیکن چائنیز زبان میں تو یہ اب بھی کلاسک کا درجہ رکھتا ہے. ٹھیک. اور اس کو وہ جوڑتے ہیں کہ شیکسپیئر کہ اس سے کہ شیکسپیئر نے جو لکھا اور اس کا انفلوئنس ہوا، تو اس سے اس کو جوڑا جاتا ہے کہ اتنا جو ہے اس پہ اثر ہوا لوگوں پہ. سر 3 کنگڈمز کے بعد پھر جین ڈائنیسٹی ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن سر جب ہم ویسٹرن جین ڈائنیسٹی کی بات کرتی ہے، ایک طرح سے ہمیں لگتا ہے کہ چائنا کو دوبارہ ری یونیفائی کیا گیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد پھر وہ کولیپس ہو جاتی ہے. تو کیا لگتا ہے کولیپس کیوں ہوئی ہے سر؟ آیا وہ لیڈرشپ اس طرح کی نہیں تھی یا پھر انٹرنل جو ایک اسٹرگل چل رہی تھی ان میں سر وہ وجہ تھی سر؟ اچھا دیکھیے، بنیادی طور پہ یہ ہوا کہ یہ تو زیادہ عرصہ اس لیے بھی نہیں چل سکی کہ وہ جو بادشاہ کے بعد اس کے بیٹے کو انہوں نے تخت پہ بٹھایا تو وہ بیٹا مینٹلی ٹھیک نہیں تھا. تو جب وہ مینٹلی ٹھیک نہیں تھا جی سر، تو اس کے لیے انہوں نے وہ جس کو کہتے ہیں نا ریجنٹ، کہ جو آپ کا جو ہے ناظم الامور، جی سر، کہ وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہو یا ٹھیک نہ ہو، بیمار ہو یا کچھ، تو اس کی جگہ پہ وقتی طور پہ نظام سنبھالتے ہیں. تو وہ انہوں نے اس کے اوپر، چونکہ وہ بادشاہ کا بیٹا تھا تو اس کو تخت دے دیا اور اس کے اوپر ایک ریجنٹ کو بٹھا دیا، ایک ناظم الامور کو، کہ وہ اس کو دیکھتا رہے وہ. لیکن اب اس کی کمزوری کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ بہت سے لوگوں کی کوشش تھی، وہ ملکہ کی کوشش تھی کہ اس کو اپنے حساب سے چلائیں، وہ جو باقی شہزادے تھے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس کو چلائیں. تو جب جس کا داؤ لگتا تھا وہ اس سے کوئی فرمان جاری کروا دیتا تھا، اس کو مروا دیا، اس کو ہٹا دیا، وہ کر دیا. تو وہ نظام زندگی پھر وہ آپس میں ان کی لڑائیاں شروع ہو گئیں اور وہ چکلش شروع ہو گئی، اور وہ پھر اسی طرح جو ہے وہ پھر الٹیمیٹلی وہ اسی ایک
ریجنٹ نے ناظم الامور نے جو ہے وہ اس کو ہٹا کے تو خود قبضہ کر لیا اور وہ اس پہ وہ قابض ہو گیا، اور بعد میں کچھ عرصے بعد اس کو جو ہے وہ زہر بھی دے دی گئی تھی اور اس کو مار دیا گیا تھا. تو وہ اس طرح جو ہے وہ آپ کی جو ہے یہ ویسٹرن جن ڈائنیسٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد سر ایسٹرن جن ڈائنیسٹی آتی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساؤتھ کو تو وہ رول کر رہے تھے لیکن نارتھ میں انویژنز بھی ہو رہی تھی. لیکن اس کا انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ سر اگر آپ ایسٹرن جن ڈائنیسٹی کو آپ دیکھتے ہیں، پولیٹیکلی کلچرلی انہوں نے بڑا اپنے آپ کو فلرش کیا، تو کس طرح انہوں نے مینیج کیا؟ ایک طرف انویژنز بھی ہو رہی لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں لٹریچر میں کلچر میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ پھر وہ جب ایسٹرن جن قائم ہوئی ڈائنیسٹی، اور وہ نہیں ریجنٹس میں سے جی سر. جو ہے وہ سلسلہ چلا اور وہ قائم ہوئی، تو وہ نارتھ کا ایریا تو وہ ویک ہو چکا تھا. اس میں جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ کنگڈمز جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ چکی تھی. وہ کسی ایک سٹیج پہ تو کہتے ہیں کہ 16 کے قریب جو ہے وہ کنگڈمز تھیں اور وہ ان سے آپس میں لڑ رہے تھے. اور یہ بڑا سوال ابھرتا ہے کہ اچھا اس دور میں جب لڑائیاں ہو رہی ہیں یس. تو دوسری طرف جو ہے وہ کلچر اور لٹریچر جو ہے وہ پنپ رہا ہے. یس. اچھا، اس کے اندر دو تین چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو بنیادی چیز جو ہے وہ وہی ہے پیپر کی ایجاد. اوکے. کہ وہ جو پھیلتا جا رہا تھا تو جو ہے وہ ادب اور آرٹ اور لٹریچر اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ وہ انٹریکشن بہت زیادہ ہو گیا. ساؤتھ میں امن تھا، یس. نارتھ میں وہ لڑ رہے تھے، ساؤتھ میں امن تھا. تو وہ نارتھ کے بھی جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو پوئٹس تھے، جو ناولسٹ تھے، یہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ادیب وغیرہ تو یہ لڑائی جھگڑے میں نہیں رہ سکتے نا، تو وہ بھی ادھر امن کی جگہ پہ آ گئے. اور اس دور میں ان کے باقی بھی جو ہے یہ بدھزم، تاؤزم وغیرہ، یہ وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اور یہاں سے بھی، تو وہ ایریا جو ہے وہ اس دور میں بڑا فلرش کیا اس نے. پھر شاید ایک بات یہ بھی تھی کہ جو بادشاہ تھے وہ لڑنے میں مصروف تھے، وہ ادھر دبانے کا ان کو موقع نہیں مل سکا کہ کیا آوازیں اٹھ رہی ہیں اور وہ کیا سلسلہ چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چند بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ کلچر بڑا پروان چڑھا. انٹریکشن بہت زیادہ ہوا، انٹر میرجز بہت زیادہ ہوئی، تو وہ ایک دوسرے سے سیکھنے کا بہت موقع ملا اور کاغذ نے اس کو سب کے سامنے لے کے آ گیا. وہ اچھا سر، یہی فنومینا جو ہے ہمیں ناردرن ساؤدرن ڈائنیسٹیز میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. یہ بھی سر اگر تھوڑا سا بتا دیں کہ جب ایسٹرن جن ڈائنیسٹی ختم ہوتی ہے پھر سر ناردرن جو ساؤدرن ڈائنیسٹیز ہے وہ کس طرح مرج ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیے، وہ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ بہت سے اس میں جو ہے چھوٹی چھوٹی کنگڈمز اور وہ بن گئے تھے. 16 آپ بتا رہے تھے. جی جی. 16 کے قریب جو ہے وہ ایک وقت میں آ گئی. کچھ چھوٹی موٹی ابھری، کچھ گری، کچھ وہ سلسلے رائز اینڈ فال چلتا رہا. چلتے رہے. تو کچھ کے تو وہ نام بھی جو ہے وہ ہسٹری میں نمایاں نہیں ہے کہ وہ اتنے تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے وہ ریبیلین ہوئی، بغاوت ہوئی، دوسرا آ گیا تو وہ کر لیا. تو اس لحاظ سے یہ بڑا ایک پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ سا ایرا تھا. اس میں ٹرموائل کی صورتحال تھی، مختلف لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہم نے بات کی کہ وہ ایک انٹریکشن بھی ہو رہا تھا، مختلف سوسائٹیز کا آپس میں انٹریکشن بھی ہو رہا تھا. وہ اس نے اس کو فتح کر لیا، وہ کچھ عرصے کے لیے ادھر. پھر ایک جو ریت مختلف موقعوں پہ چین میں رہی وہ یہ رہی کہ انٹر میرجز وہ اپنی الائنسز بنانے کے لیے
دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے وہ انٹر میرجز کر لیتے تھے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ناردرن اینڈ سدرن جو آپ کی ڈائنیسٹیز کا پیریڈ ہے، جس میں اسی لیے آپ کو کوئی نام نہیں دیا جاتا کہ وہ نارتھ میں بھی تھی، ساؤتھ میں بھی تھی، بہت ساری ڈائنیسٹیز چل رہی تھی. تو وہ یہ پیریڈ آپ کا، اور یہ بنیادی طور پہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی، جیسے 3 کنگڈم سے شروع کیا تھا ہم نے ہان ڈائنیسٹی کے بعد سے، وہ جو انٹر میرجز وغیرہ ہوئیں، اور اس میں بہت سے لوگ جو آپ کے نارتھ کے تھے وہ آپ کے ہان کے ساتھ مکس اپ ہو گئے بیکاز آف دی انٹر میرجز، بیکاز آف لٹریچر، جو ان کی مائگریشنز وغیرہ بہت زیادہ ہوئی. تو اس کو سینیسائزیشن بھی کہتے ہیں، کہ جو ارد گرد کے خاص طور پہ نارتھ کے لوگ تھے وہ بھی ہان کے اندر آ کے جو ہے وہ مکس اپ ہو گئے. تو اس وجہ سے چین کے اندر ایتھنیسٹیز بہت بڑھ گئیں. آگے آپ بات کریں گے تو کوئی اس وقت چینی کلیم کرتے ہیں کہ کوئی 56 ایتھنیسٹیز ہیں جو کہ بڑی مل جل کے رہتی ہیں. تو یہ اس کے اندر رہا، ساتھ ساتھ وہ ترقی بھی ہوتی رہی. آپ دیکھیے کہ آپ نے وہ سنا ہوگا پائی، ہمارے یہاں آپ نے میتھس پڑھی ہوگی تو آپ کو پائی کی ویلیو پڑھائی گئی ہوگی، وہ 22/7. تو ہم تو اس کو وہ 3.15 کچھ ایسے وہ پڑھتے ہیں. اس وقت اس دور میں پائی کی جو ویلیو ہے وہ 7 ڈیسیملز تک انہوں نے کیلکولیٹ کی تھی. یعنی کہ 3.15 ہمیں نارملی پڑھایا جاتا ہے، وہ 3.15 ڈٹ کرتے 7 ڈیسیمل تک. اب جو آپ کا سپر کمپیوٹر ہے وہ میرا خیال ہے پتہ نہیں کوئی اس کو کوئی جو ہے وہ 36 یا 39 ڈیسیملز تک اس کو لے گیا، کیونکہ ادھر زیرو نہیں آتا آخر میں. تو وہ اتنی وہاں پہ ساتھ ترقی ہو رہی تھی علم کے اندر بھی اور میتھمیٹکس کے اندر بھی. آپ نے خود ہی سر اس کا ذکر کر دیا کس طرح ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز پہ ایمرج ہوتی ہے ناردرن سدرن ڈائنیسٹیز کے بعد. اس کے بعد سر یہ ڈائنیسٹیز ختم ہو جاتی ہے، چائنا ایک بار پھر سوئی ڈائنیسٹی میں ری یونیفائی ہوتا ہے. حالانکہ ایک بریف پیریڈ ہوتا ہے لیکن پھر ری یونیفائی ہوتا ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر سوئی ڈائنیسٹی کو؟ جی بڑا اچھا دور تھا یہ چائنا کے لیے. حالانکہ بڑے یہ لڑائی جھگڑے کے بعد جو ہے یہ دوبارہ سے 589 بعد از مسیح میں جو ہے یہ دوبارہ سے ایک ڈائنیسٹی بنی. اور پیریفریز کے اوپر اس میں تھوڑی بہت وہ لڑائیاں وغیرہ تو چل رہی تھی. اس کو بڑا ٹائم لگا ایمپرر کو وہ سنبھالنے میں، اس کا زیادہ وقت ادھر لگتا رہا. لیکن اس نے ایک بڑا اچھا کام کیا کہ اس نے جو پھر سے جو وہ پرانا نظام تھا جو ہم نے بات کی تھی چین اور ہان کا، اس کو پھر سے ری انٹروڈیوس کیا. اس نے جو آپ کا وہ سول سروس ایگزام والے سسٹم کو دوبارہ سے بحال کیا، کیونکہ ظاہر ہے پہلے تو وہ چین تھا ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تھا، تو وہ چین کے لیول پہ وہ امتحان نہیں ہو سکتا تھا. اس نے وہ دوبارہ سے اس کو کیا. اس کی جو تھی وہ بیوروکریسی کو پھر سے آرگنائز کیا، فوج کو پھر سے آرگنائز کیا. لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ چل نہیں سکا، کیونکہ بدقسمتی سے جو اس کا بیٹا جو آیا تو وہ بڑا ایکسٹراویگنٹ قسم کا، ظالم قسم کا شخص تھا. تو اس نے پھر جو ہے وہ بڑے ظلم ڈھائے لوگوں پہ، اور کام بھی بڑے ہوئے سوئی ڈائنیسٹی میں. لیکن وہ پھر اس وجہ سے وہ جلدی جو ہے وہ بیٹھ بھی گئی. حالانکہ سر گریٹ کنال جو ہے وہ اس ڈائنیسٹی میں بلٹ ہوئی. پھر جس طرح کے انجینئرنگ کے کام ہوئے وہ بہت مارولس تھے اس سوئی ڈائنیسٹی میں. جی بالکل. آپ دیکھیے کہ گرینڈ کنال کے اوپر وہ بھی اس پہ کچھ کام تو ہم نے کہا تھا کہ چین ڈائنیسٹی میں شروع ہو گیا تھا اوپر کا.
لیکن پھر بعد میں اس کی تکمیل جو ہے یہ آپ کی ہوئی تک. اس کے بعد بھی چھوٹے موٹے کام ہوتے رہے، لیکن مین آرٹری جس کو کہتے ہیں، مین گرینڈ کینال کوئی جو 1700 کچھ کلومیٹر کی ہے، وہ اس دور میں بن گئی. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ یس کہ اس کا شاید آپ یہ سوال کریں، وہ تھی تو بڑی کارآمد، اس نے بڑا فائدہ پہنچایا چین کو، آج تک پہنچا رہی ہے. لیکن اگر چین کے ہم آفیشیل ریکارڈز دیکھیں جی تو اس میں اس کو شہزادے کو جو سیکنڈ ایمپرر بنا بڑا کرٹیسائز کیا گیا وہ کیوں اس سر؟ بات پہ، کیونکہ اس نے جو پہلے آغاز ہوا تھا وہ تو ایک مقصد کے تحت ہوا تھا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ اپنی ذاتی آسائش کے لیے اس نے ایک جو ہے وہ نیچے ایک علیحدہ ایسٹرن کیپٹل بنایا، جبکہ پیسے نہیں تھے ان کے پاس، تو اس نے وہ کیپٹل بنا دیا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر نارتھ میں لڑائیاں ہو رہی تھیں، اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے کوئی سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگ جو ہے وہ کسان اس نے لگا دیے کنال کی کھدائی کے اوپر. تو ظاہر ہے وہ ان کی روزی تو کسانوں میں، بعد میں وہ انہی میں بغاوت پیدا ہوئی اور اس کو کمزور کیا انہوں نے. پھر اس نے کوئی کہتے ہیں کہ کوئی چین کی سب سے بڑی آرمی کھڑی کر دی اور کوئی 3 سال تک یہ کوریا کے اوپر حملے کرتا رہا. تو وہاں پہ اور فیل بھی ہو اس میں، جس کو کہتے ہیں ایبل باڈیڈ لوگ، تو جوان اس نے سارے یا جنگوں پہ جھونک دیے یا گرینڈ کینال کی کھدائی پہ کھوج دیے. اب اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو وہ خود اس کی ٹریولنگ ایسٹرن کیپٹل، ویسٹرن کیپٹل، نارتھ، وہ آسان ہو جائے تو اس کینال کے ذریعے. پھر جو اس کی فوجیں ہیں ان کو وہ ایک آپ کا جو زرخیز علاقہ تھا جی سر، اس کے ساتھ جوڑ دی کینال کے ذریعے، تاکہ وہ آپ کو بھی اور ادھر بھی رسد پہنچائی جا سکے اور وہ کی جا سکے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی، فائنینشلی بہت کمزور ہو گئی، اور جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ ادھر چلے گئے اور وہ بدزن ہو گئے. جیسے کہ آپ نے بتایا 3 سال تک آپ ایک ملک کے اوپر چڑھائی کرتے رہے اور شکست کھاتے رہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کمزور ہو گئے. پھر وہ اور لوگ کھڑے ہوں گے، وہ کسانوں کو جن کو آپ نے اپنی روزی سے ہٹا کے تو گرینڈ کنال پہ لگا دیا تھا، وہ بھی ناراض ہو گئے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ریبیلین شروع کر دی. تو بالآخر وہ اسی اپنے ایک ٹور کے دوران ہی اس کے اپنے جرنیلوں نے اسے پھانسی دے دی اور اس کو ختم کر دیا، اور سوئی ڈائنیسٹی ختم ہو اور سوئی ڈائنیسٹی جو ہے وہ چند سالوں میں ختم ہو گئی. اچھا، اس میں آپ نے ایک اور بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی تھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو وہ اس میں بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو گرینڈ کینال اس میں بنائی، اس میں جو مختلف دریا اور مختلف نہریں آ رہی تھیں ان کی ایلیویشن مختلف تھی. تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ لاکنگ سسٹم ایجاد کیا، جو کہ بہت بعد میں آپ پڑھتے ہیں، اور انگریز بڑا اس پہ کمال کرتا ہے کہ پاناما کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 2 سمندروں کو جوڑتی ہے، تو وہ سسٹم ہے کہ ایک جگہ پانی نیچے ہے، دوسری جگہ اوپر ہے. تو وہاں جہاز آتے ہیں، پھر اس کو اوپر لے کے آتے ہیں، پھر وہاں لے کے جاتے ہیں کیونکہ وہ پانی جڑا نہیں. تو وہ اسی طرح کا اس کا بیسک لاکنگ سسٹم جو ہے وہ گرینڈ کینال میں چینیوں نے سوئی ڈائنیسٹی میں ایجاد کر کے اور اس کا وہاں پہ انہوں نے استعمال کیا تھا. اور یہ سر انگریز جو سر کریڈٹ لیتا ہے کہ ساری ترقی ہم نے کی ہے، اور دوسرا سر جب آپ ویسٹرن نیریٹیوز کو دیکھتے ہیں ایک چیز سامنے آتی ہے کہ جو چائنا کا رائز ہے، یا جو ماڈرن چائنا ہے، یہ ایک نئی چیز ہے. لیکن جس طرح آپ نے سر پچھلے یہ 4 ایپیسوڈز میں اینشنٹ چائنا کے حوالے سے ہمیں بتایا، تو ایسا لگا کہ چین کی جو سویلائزیشن ہے وہ شروع سے ہی بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے. ہم روم کو تو ہر وقت ایکنالج کرتے، اپریشیٹ کرتے رہتے، لیکن چین کی ثقافت کے حوالے سے کوئی بات نہیں. جی دیکھیے، بالکل ظاہر ہے کہ وہ
ایک غالب زبان ہے انگریزی، اس سے پہلے فرانسیسی، اسپانوی، تو وہ ہم جو ہسٹری پڑھتے ہیں وہ تو انہی زبانوں سے ہم تک آئی ہے. تو اور انگریز غالب رہا ہے، یورپ غالب رہا ہے، امریکہ غالب رہا ہے، تو ہم وہ ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو وہ اپنی ہسٹری بتاتے ہیں. لیکن ان کو بھی پتہ ہے اور وہ ریکگنائز کرتے ہیں. بہرحال تو ابھی بھی جو ہے وہ یہ اس قسم کے آپ کو مغرب سے اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جی وہ پیکس سینیکا جو ہے وہ چین جو ہے غالب ہو جائے گا دنیا پہ اور پتہ نہیں دنیا پہ حکمرانی کرے گا کہ کیا. لیکن چین جو ہے وہ اس بات کی طرف نہیں جاتے کہ دنیا پہ غلبہ کرنا ہے اور حکومت کرنی ہے. اور جیسے کہ ہم نے اب تک دیکھا کہ چین نے تو اپنی طاقت کے دنوں میں بھی، پیکس سینیکا میں بھی، ہان گولڈن ایج میں بھی، وہ دیواریں بنا رہے تھے بجائے باہر جانے کے اور فتح کرنے کے. وہ دیواریں بنا رہے تھے کہ یہ جنگلی ان پڑھ لوگ ہمیں آ کے تنگ نہ کریں اور ہمیں اپنے علاقے میں امن سے رہنے دیں. تو چین کی سوچ بڑی مختلف ہے. اور یہ سلسلہ شروع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو آپ نے کیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ چینی کیا سوچتے ہیں. چینی ہر ایک قوم کی بھی ایک ذہنیت ہوتی ہے نا، تو اس سے بڑا آپ ہسٹری سے سیکھتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ انگریز کی باتوں میں آئیں اور وہ کریں، آپ خود سمجھیں کہ یہ کون لوگ ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ان کے ساتھ آپ نے کیسے رہا. اچھا سر، اینشنٹ چائنا کے حوالے سے ہم نے تفصیلاً ڈسکشن کی. آگے چل کر مزید ہم بات کریں گے چین کے حوالے سے، چین کی ثقافت کے حوالے سے. ناظرین، آپ نے پچھلے 4 ایپیسوڈز میں اینشنٹ چائنا کو سمجھا ہوگا. اگلے ایپیسوڈ میں ہم میڈیول چائنا کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ چین نے کس طرح اپنے آپ کو میڈیول ایرا میں ایوالو کیا. تب تک دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ ناصر.